اہل علم، اہل ادب، اہل دانش دوستوں کو سلام۔ جیسا کہ آج ہماری ہمسری ادبی نشست ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہے جنہوں نے جتنا بھی لکھا بہت ہی کمال لکھا، اور رشیا کے ایک رائٹر ہیں اسحاق بیبل، جس کو اسٹالن نے مروا دیا تھا، قتل کر دیا تھا، تو اس کی ایک ہی کتاب چھپی تھی زندگی میں، اور وہ شارٹ سٹوریز کی کتاب تھی۔ وہ اس وجہ سے اتنے فیمس ہوئے اور اس وجہ سے اس کو وہ امرتا ملی کہ بعض اوقات کچھ کرٹکس کا کہنا تھا کہ اس کی شارٹ سٹوریز میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اگر فیمس ہوا تھا تو صرف اسٹالن کے قتل کی وجہ سے، اور اس کے جو لکھنے کا انداز ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اسحاق بیبل کو جن لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا ان کو اندازہ ہوگا کہ ان 15 شارٹ سٹوریز میں کتنا مواد ہے اور کیا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہیں جنہوں نے جتنا لکھا بہت ہی کمال لکھا، اور ان میں کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کھل کر بات نہیں کر سکتے، جس کو کہتے ہیں کہ آپ ممکنات سے اوپر کی باتیں ہیں۔ تو ان کا تعارف ہے صفدر نوید زیدی صاحب۔ صفدر زیدی صاحب کی جو آج ہم جس پہ تذکرہ کریں گے کتاب کا، اس کا عنوان ہے بھاگ بھری۔ آخر میں ہم تھوڑا بہت بنت طاہر پہ بھی تھوڑی ہماری ڈسکشن ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے سندھ میں اس کتاب کو بہت ہی کرٹکس نے ایک الگ رخ میں لیا تھا، تو آج انہی کی زبان سے ہم اس کتاب پہ بھی بات کریں گے۔ تو پہلے ہم آتے ہیں اس بھاگ بھری ناول پہ۔ تو اس کا جو 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ جو زیدی صاحب کا نیریٹنگ اسٹائل ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے، ان کی نیریشن بہت زبردست ہے۔ مثلاً ایک بندہ جب کوئی انسیڈنٹ ختم ہوتا ہے تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب بس یہ تھوڑا اس کو ہم پاز کرتے ہیں اور ہم دوسرا کوئی کام کر لیں گے، پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم ایک انسیڈنٹ سے دوسرا جیسے ہی شروع ہوتا ہے دوسرے انسیڈنٹ میں آ جاتے ہیں، تو ایسے ایک پورا فلو آف رائٹنگ، جیسے ہم انگلش ادب میں کوہیژن اور کوہیرنس دونوں کا زیدی صاحب نے ہمیشہ اپنے تمام ناولز میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھا ہے۔ اور دوسری اس کی جو اسٹوری ہے وہ بہت ہی کمال کی ہے۔ مطلب ایک بندہ ہے جو ایک ایسے گاؤں میں پیدا ہوتا ہے جہاں اس کا نام ساون ہوتا ہے، اور وہ ایک وڈیرے کے چھاؤں میں پل رہا ہوتا ہے، اور اس پہ جو جتنے ظلم کیے جاتے ہیں وہ اس ظلم کی پوری داستان ہے، اور پھر بعد میں وہ اس کو کسی بھی طور پر مل جاتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، پھر ایک ایسی جماعت کے ہاتھ لگ جاتا ہے کہ جو اس کی پوری برین ٹریننگ کرتے ہیں اور ایسی تربیت کرتے ہیں کہ جو عام طور پر ہم جس کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ اینتھو لیون کی کتاب پاکستان ہارڈ کنٹری میں ایک طالبان کے نام سے چیپٹر ہے، وہ جن لوگوں نے پڑھا ہوگا، اور دوسری ڈائریکٹوریٹ ایس اسٹیو کول کی کتاب ہے، وہ بھی CIA کی رپورٹ ہے 2003 سے لے کر 2016 تک، اس میں بھی جتنی کمال کی باتیں ہیں پورا وہ ہسٹورک ریکارڈ ہے۔ اب وہ پورا ہسٹری ہے، لیکن جب آپ اس ناول کو پڑھیں گے بھاگ بھری کو، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح زیدی صاحب نے ان ساری چیزوں کو فکشنائز کیا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں زیدی صاحب کو اپنی ہمسری ادبی نشست میں ویلکم کرتے ہیں، اور ان سے پہلا ہی جو ہمارا سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ نیریٹنگ اسٹائل، اور دوسرا جو یہ خیال آیا کہ اس ساون کو خالد نام دے کر اس جماعت میں کیسے شمولیت دینی ہے، تو یہ خیال کہاں سے آیا؟ پہلے تو تمام سننے والوں کو سلام میری طرف سے۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، میرے خیال ہے مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ خیال کیسے آتا ہے، اور یہی تو ایک مسٹری ہے جسے میں آج تک نہیں جان پایا کہ خیال کا ماخذ کیا ہے، خیال کہاں سے آتا ہے۔ تو اس کا جواب دینے سے میں بہت معذور ہوں، مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ خیال کہاں سے آتا ہے، کیونکہ جب میں لکھنا شروع کرتا ہوں تو قلم کو میں پکڑنے پہ تو قادر ہوتا ہوں، لیکن پھر میں اس کا مقتدی بن جاتا ہوں، اور وہ قلم خود بخود روانہ ہو جاتا ہے اپنے سفر پہ۔ تو کچھ اسی طرح سے ہوا، میرے ذہن میں کوئی نقشہ نہیں تھا کہ ساون جو ہے اس ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں بھری برسات میں اس کا جنم ہو رہا ہے، تو اس کی ماں کو یہی سمجھ میں آیا کہ یہ بچہ ساون میں اس دنیا میں آیا ہے تو اس کا نام ساون رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن
تقدیر اس کو خالد بنا دے گی اس کا مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو غیب سے مضامین ہیں یہ نوائے سروش کا کام ہے۔ تو ہم زیدی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا اس میں جو مارکسسٹ پہلو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں مارکسسٹ لٹریری تھیوری یا مارکسزم پڑھنے والے، تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی کتاب پہ ریسرچ کرنی ہے تو یہ کتاب اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ تو اس میں آپ کو اتنے ایسے سینٹینسز ملیں گے کہ آپ پوری مارکسسٹ لینس اس پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک جملہ ہے اس ناول میں کہ ہم غریبوں کو بھگوان جتنا کم دیتا ہے اتنی ہمیں بھوک لگتی ہے۔ تو یہ پورا ایک مارکسسٹ پہلو ہے۔ اس پہ بھی زیدی صاحب سے ہمارا سوال ہوگا کہ آپ مارکسسٹ تھیوری کو زیادہ مطلب آپ جتنے بھی اس میں سینٹینسز پڑھیں گے کہ آپ کو حیرانی ہوگی، مطلب پورا جو وڈیرے کا کیریکٹر ہے اور وڈیرے کے جو طور طریقے ہیں وہ خود ہی آپ کو ایسا لگے گا کہ کیسے ایک پورا سرمایہ دار طبقہ ہے وہ کیسے ان کو کیپٹلسٹ جو ہے وہ کیسے ان کو استعمال کرتا ہے، بورجوا کلاس جو پرولٹیریٹ پہ کیسے ظلم کرتا ہے۔ تو یہ زیدی صاحب بتائیں گے کہ اس مارکسسٹ تھیوری سے ان کا کتنا لگاؤ ہے۔ اصل میں مارکس جو ہے وہ ایک دنیا کا واحد دانشور ہے، واحد فلسفی ہے جس نے کم و بیش پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ یا تو قرآن نے دنیا کو امپیکٹ ڈالا ہے یا پھر داس کیپیٹل نے ڈالا ہے۔ مارکس اگر نہ ہوتا تو جس طرح سے یورپ میں لیبر کا، مزدوروں کا خون چوسے جا رہا تھا، چائلڈ لیبر تھی، وہ مارکس کا بھوت تھا، مارکس کا جن تھا جس نے ان سرمایہ داروں کو ڈرایا اور انہوں نے خوف زدہ ہو کے مزدوروں کو حقوق دینا شروع کر دیے۔ اور انہیں اندازہ تھا کہ اگر مزدوروں کو حقوق نہ دیے گئے تو جرمنی سے اٹھنے والا فلسفہ جس کو رشینز نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اس کا رخ کسی بھی وقت یورپ کی طرف پلٹ سکتا تھا۔ تو انہوں نے اس طرح سے ویکیوم میں تھوڑی سی جگہ نکالی اور تھوڑے سے حقوق دینا شروع کر دیے۔ تو یہ مارکس ہی تھا جس نے دنیا کو بتایا کہ پیداوار میں جو ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے اس میں بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب ساون گاؤں سے بھاگ جاتا ہے اور بے ہوش ہو کے ایک بہت امیر و کبیر مدرسے کی دیوار کے نیچے گر پڑتا ہے اور وہ اس کو بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے پینے کو پانی دیا جاتا ہے اور اس کے سامنے احساس ہوتا ہے، کھانا اسے رکھا جاتا ہے۔ تو جس خوشبو کو اس نے زندگی بھر وڈیرے کے اتاق پر یا وڈیرے کی حویلی میں سونگھا تھا وہ اس کے سامنے رکھا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہت عجیب بات ہوتی ہے کہ اس کی رسائی صرف اس کھانے کی خوشبو تک تھی اور آج وہ اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ تو یہاں سے اس کا جو ذہن ہے وہ پلٹنا شروع ہوتا ہے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ ان طاقتور لوگوں کی صف میں آگے کھڑا ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے نا کہ جب وہ اس کو ہتھیار کو دیکھتا ہے تو ہتھیار کو بھی اس کو چلانے کی بڑی ہوتی ہے، اور جب ہتھیار پہلی دفعہ دیا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں خیال ہی یہ آتا ہے کہ اس کو مجھے اس وڈیرے پہ استعمال کرنا ہے۔ بالکل، وہ اس کے ذہن، اس کے جسم میں ایک جھرجھری سی پھیل جاتی ہے طاقت کی، کہ وہ اتنا کمزور بچہ ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، اور اب اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہیں جو صرف وڈیرے کے جو گارڈز ہوتے تھے وہ پکڑ کے گھومتے تھے۔ تو وہ اب اسے لگتا ہے کہ وہ جو چاہے گا، جس سے چاہے گا بدلہ لے سکے گا، اور اس کے ذہن میں ظاہر ایک نفرت ہوتی ہے بچپن سے جو پل رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کہانی میں آگے چلتی ہے۔ دوسرا جو آپ کی اس میں کمال کی بات ہے، جتنے بھی رائٹرس ہیں، چاہے آپ انگلش لٹریچر میں اٹھا کے دیکھیں، ہمارے سندھی لٹریچر میں، اردو میں، اب تک جتنے بھی میں نے پڑھے ہیں انہوں نے جو والدہ کا کردار ہے، مدر کا کردار ہے، اس کو اتنا گلوریفائی کیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایسے ہی میکسم گورکی کا بھی ہے، میکسم گورکی کیسے ایک الٹریٹ مدر کو لٹریٹ کر کے ایک پوری کیریکٹرائزیشن کرتا ہے زبردست طریقے سے۔
آپ کا پرسپیکٹو مجھے اس میں تھوڑا ڈفرینٹ نظر آیا. آپ نے جو ایز اٹ از جو سچائی ہے وہ آپ نے پیش کی ہے. آپ نے لکھا ہے کہ اس کو اپنی ماں کے ہاتھ کے کھانے کی کبھی بھی وہ لمس نہیں ملی, وہ کبھی بھی زبردست قسم کی فریگرنس, وہ ایروما نہیں ملا جو ادھر یہ مدرسے کے بچے اور مدرسے کے کھانوں میں موصول ہوا. ایک ظاہر ہے وہ ایک خادم کے طور پر حویلی میں جا کے کام کرتا تھا, اتاق میں خادم تھا وڈیروں کا, اس کے دوستوں کا, اس کے رشتہ داروں کا. وہ اس کھانے کو دیکھ تو سکتا تھا, اس کی خوشبو سونگھ تو سکتا تھا, لیکن جو اسے کھانے کو ملتا تھا وہی ایک روٹی, وہی کوئی سبزی یا کوئی دال. تو آپ نے رومانٹیسائز نہیں کیا مدر کے کیریکٹر میں, مدر کے کریکٹر کو رومانٹیسائز نہیں کیا, بلکہ مدر کو بھاگ بھری کو ایز اٹ از دکھایا, جیسے مطلب ایک مزدور طبقہ, ایک عورت, بالکل پرولٹیریٹ کلاس کی ایک جو ہوتی ہے خاتون, اس کو بالکل. اگر آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے فکشن رائٹر, آپ تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ اگر آپ ادھر اس کو رومانٹیسائز کرتے, آگے چل کر آپ رومانٹیسائز کرتے ہیں کن کن جگہوں پہ کہ وہ اپنی ماں کو بہت مس کرتا ہے, جیسے ہی کھڑکی سے مدرسے کے گاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو بہت ماں یاد آتی ہے. ماں کے کردار کو آپ دوسری جگہوں پہ رومانٹیسائز کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ رومانٹیسائز نہیں کرتے کھانے کے حوالے سے. بالکل بالکل, کیونکہ اس کو بچے کو وہ کھانا پسند تھا جو وہ بڑے لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھتا تھا, تو وہ اسے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا واقعی پسند نہیں تھا. لیکن بھاگ بھری کا کردار اس ناول میں گرو کرتا ہے آہستہ آہستہ, اور ایک دیخانی وزڈم کی انتہا پر یہ کردار چلے جاتا ہے. تو اس کو میں نے آئیڈیلائز تو نہیں کیا, لیکن اس بات کو میں نے ضرور دیکھا ہے کہ بعض اوقات دیخانی پس منظر سے آنے والے لوگوں کا انٹلیکٹ یونیورسٹیز سے ڈگری لے کر نکلنے والے دانشوروں سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. زبردست. یہی بات مجھے ایک کسی ناول میں ایک جگہ پہ نظر آتی ہے کہ جب ایک بچے کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو سوکریٹیز نہیں پڑھنا, آپ کو ایرسٹاٹل, پلیٹو نہیں پڑھنا, بلکہ آپ کو ایک مذہبی کتابوں کے علاوہ باقی مذہبی کتابیں ہی پڑھنی ہیں, تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کے کمرے سے مطلب ایسی کتابیں موصول ہوتی ہیں جو آپ کے انٹلیکٹ کو بڑھاتی ہیں. آپ نے اس کو بچے کو ظاہر کیا کہ وہ سندھی بلوچ ہے, تو مطلب اس میں آپ کا کیا مطلب تھا کہ آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ سندھی بلوچ مطلب انٹلیکٹ بندے ہیں اور وہ پیدائشی وہ مطلب انہیرنٹ میں یہ کہ وہ وزڈم لے کے آتے ہیں؟ بیسیکلی اس میں میں نے کوئی ریشیل وہ تو نہیں کیا ہے, البتہ میرا ایک ذاتی مشاہدہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے بچے پیسے جوڑ کر کتابیں خریدتے ہیں. یعنی ان کے پاس بعض اوقات پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ 500 روپے خرچ کریں, تو 10 بچے مل کے 500 روپے جمع کرتے ہیں اور پھر وہ اس کتاب کو باری باری پڑھتے ہیں. یہ رویہ میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا ہے, اور وہی رویہ اس ناول میں بھی آ گیا ہے. مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا وہ مطلب بائسنس نہیں تھی باقی کسی بھی قبیلے سے, لیکن یہ کہ آپ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ انفلوئنس ہیں, آپ متاثر ہیں سندھی اور بلوچ. بالکل بالکل, انبلیویبل. دوسرا ایسپیکٹ جو مجھے پرسنلی نظر آیا وہ آئی مائٹ بی رانگ, اس میں شیعہ سیکٹ کو آپ نے بہت ہی عجیب طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی. اب جبکہ ایک کیپٹلسٹ بندہ ہے, مطلب اب ہم اس وڈیرے کو کیپٹلسٹ ہی سمجھتے ہیں, ایک ظلم کرنے والا بندہ, آپ نے اس کو شیعہ سیکٹ میں شو کرنے کی کوشش کی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غلط تھا؟ نہیں, میرے خیال سے اس میں سیکٹیرین پہلو نہیں آتا ہے. اس میں یہ پہلو آتا ہے کہ جب آپ استعمار کا حصہ بن جاتے ہیں یا جب آپ نوآبادیات کا حصہ بن جاتے ہیں, یہ جو نظام ہے وڈیرہ شاہی, یہ ظاہر نوآبادیات کے زمانے کا نظام ہے, اور اس کو آپ سب کولونیلسٹ کہہ سکتے ہیں. یعنی ان کی لوور برانچ ہے یہ, جو ابھی تک موجود ہے. تو یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں اگر کوئی ہندو ہو وڈیرہ, سنی ہو یا شیعہ ہو, اس کے مذہبی عقائد سے اس کا جو کلاس امپیکٹ ہے یا اس کا کلاس بیہیویئر ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. تو کہنے کو
جو شیعہ ہوگا، سید ہوگا، وہ بیسکلی مظلوم کو رونے والا ہوگا، لیکن جب وہ اس کلب میں داخل ہو جائے گا تو وہ خود ظالم بن جائے گا. تو یہ اس کا ایک پس منظر ہے. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں ناول کے ایک لائن ہے وہ جب مسلمان بننے جا رہا ہوتا ہے، خالد کا کردار، ساون کے کردار کو جس کو آپ نے خالد بنا دیا ہے، وہ جب مسلمان بننے جا رہا ہوتا ہے تو کچھ وہ میں نے نہیں بنایا، وہ مولوی صاحب نے بنایا. مولوی صاحب بناتے ہیں. تو اس میں ایک جگہ پہ آپ کا آتا ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم مسلمان بننا چاہو گے، تمہیں مسلمان بننے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ تو بچہ ایک زبردست جملہ بولتا ہے کہ مسلمان عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں اور ان سے مفت میں مزدوری کرواتے ہیں. اب یہ دیکھیں کتنا ایک انکنونشنل نیریٹو ہے. ہاں، وہ جو عمر ہے ساون کی 14 سال کا ایک بچہ ہے، اور بچوں کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا ہے، اور وہ اس نے ساری عمر ایسے ہی گزری تھی کہ اس کی ماں ایک انٹچیبل اچھوت عورت تھی، غالباً ہو سکتا ہے کہ وہ بیلی ہو یا کول ہو، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ مسلمان وڈیرے نے اس پر، خالد پر اور اس کی ماں پہ زندگی بھر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس کے ذہن میں یہی تاثر ابھرا کہ جو مسلمان ہے وہ ظالم ہوتا ہے. مطلب مسلمانوں کے حوالے سے کبھی بھی اس کے ذہن میں کوئی سافٹ امیج نہیں بن سکتا. نو، کیونکہ اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، کوئی سافٹ چیز، اس نے کوئی بھلائی کا کام اس نے دیکھا ہی نہیں، تو یہی سمجھتے رہا کہ اگر جو مسلمان ہوگا تو وہ ظالم ہوگا. تو اس میں ایک کریکٹر آتا ہے بعد میں جو اس کو عربی سکھاتا ہے، اور وہ بہت ہی جابر قسم کا بندہ دکھایا ہے آپ نے. تو وہ اس سے مطلب ایک جو ہمارے مدرسوں کا ایک کلچر ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، یہ آ جاتے ہیں میڈیا پہ. ابھی تو کوئی چیز 21 سینچری ہے، چھٹی نہیں ہے، تو آپ نے اس چیز کو بھی ایز اٹ از رکھا ہے ناول میں. مطلب آپ کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں ڈپکٹ کرنے سے آپ کو کوئی کچھ ہو جائے؟ خوف تو مجھے بالکل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بائی نیچر بے خوف پیدا ہوا ہوں، اور خوف سے میرا خیال ہے واسطہ نہیں رہا میرا، اور سوچتا یہ ہوں کہ اگر آپ لکھنے والے ہیں اور آپ کے اندر خوف ہے تو پھر آپ قلم چھوڑ دیں اور کوئی اور کام کر لیں. مطلب کہا جاتا ہے کہ اس صدی میں ایسے لکھاری نہیں ہو سکتے کہ جو ریزسٹ کریں اور ڈسینڈنگ وائس بنے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اگر نام چومسکی کو لوگ آج بھی بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ سنتے ہیں تو اس کا ڈسینڈنگ وائس ہے، اور ارندھتی رائے بھی ایسے ہی، اگر اس کو بھی ایک احترام کی عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے تو وہ اس کا بھی ایک ڈسینڈنگ وائس ہے. وہ کبھی بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی لائن پہ چلنے والی ہو. تو یہ ہمارے رائٹرز کو مطلب یہ کوئی دور تھا جب کہا جاتا تھا کہ یہ لیفٹسٹ موومنٹ سے متاثر ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسی کسی موومنٹ سے متاثر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے قطعی نہیں، میں کسی موومنٹ سے تو متاثر نہیں ہوں، لیکن میں فریڈم آف تھاٹ سے ضرور متاثر ہوں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میرا پاکستان سے متعلق مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ لکھاریوں پہ جبر اتنا نہیں ہے جتنا لکھاریوں نے اپنے اوپر خود مسلط کر لیا ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیلف امپوز سینسرشپ. انہوں نے خود ہی تصور کر لیا کہ میں ایسا لکھ دوں گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. ایک شعر ہے، اگر میں اس کو یاد کر پایا، کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں باندھتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کتنے سینسٹیو موضوع پہ لکھا. میں آپ کے سامنے بیٹھ رہا ہوں، مجھے گورنمنٹ کی کسی ایجنسی نے رابطہ نہیں کیا، مجھے کسی قسم کی تھریٹ نہیں آئی. یس، ملاؤں کی طرف سے تھریٹس آئیں، میسنجر پہ آئیں. تبھی سوال یہ کیا کہ وہ جو بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ آپ نے اس کو ایز اٹ از رکھا ہے، تو مطلب آپ ان سے بھی نہیں ڈرتے؟ نہیں، حالانکہ ان کی طرف سے تھریٹس آئیں، لیکن اٹس اوکے. جب آپ لکھتے ہیں، کسی ایسی چیز کو سامنے پیش کرتے ہیں جس کو دبایا جا رہا ہے، تو اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک رائٹر کے طور پر آپ کو بے باک ہونا چاہیے، اور آپ کو
سیلف امپوزڈ سینسرشپ سے نکلنا چاہیے. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں ریاست میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو احساس ہے کہ جو ہم نے زومبیز پیدا کر دیے، جو ہم نے شدت پسند پیدا کر دیا، اب وہ ہماری گردن دبانے لگے. تو ریاست خود بھی اس کمبل کو جو اس نے اوڑھ لیا ہے اس کو اتارنا چاہتی ہے، لیکن اگر رائٹرز سپورٹ کریں گے، لکھیں گے، تو ہی وہ کمبل اترنے میں آسانی ہوگی. اگر رائٹرز خود سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں ہمیں تو ڈر ہے، ہمیں خوف زدہ ہونا چاہیے اور ہمیں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، تو پھر وہ لکھ نہیں پائیں گے. مطلب کتنی آپ نے زبردست بات کہی کہ یہ جو سیلف امپوز سینسرشپ ہے ہم نے اس کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، ادروائز ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو اس کو ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک تو ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے جو آپ چاہتے ہیں بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے تھوڑا بہت رہا ہے. اب ایک وہ طبقہ ہے جس کو ہم انلائٹنڈ کہتے ہیں یا روشن خیال لوگ بھی کہتے ہیں. اب ان کی طرف سے بھی آپ کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑا ہے. جب آپ کی کتاب آئی تھی بنت دائر، وہ محمد بن قاسم اور راجہ دائر کے پس منظر میں لکھی ایک تاریخی کتاب ہے، تاریخ ہے وہ پوری، آپ نے اس کو فکشنائز کی ہے. اب اس بنت دائر کتاب میں جو سب سے زیادہ ہمارے لوگوں کو ایک سوال تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے محمد بن قاسم کو اتنا مہذب بنا کر پیش کیا ہے، کیا واقعی تاریخ میں وہ ایسے تھے؟ اصل میں یہ سوال مجھ سے بہت بار ہوا اور یہ سوال میں نے اپنے آپ سے بھی کیا. جب میں اس موضوع پہ بہت پڑھتے رہا، میں نے بہت تحقیق کی سندھ کی تاریخ پر، اور مزے کی بات کہنا چاہوں گا کہ اس پروسیس کے دوران میں نے سندھ کو دریافت کیا. وہ سندھ جو کھو چکا تھا، وہ سندھ جو ابھی بھی جو سندھ کے زمیزاد ہیں وہ بھی نہیں جانتے، وہ گم ہو گیا ہے، اس کی ریت میں دفن ہو چکا ہے. اس سندھ کو میں نے دریافت کیا، اور وہ جو کیفیت تھی اس کیفیت میں بیسکلی جب میں لکھتا ہوں، میں لکھتا نہیں ہوں، میں پینٹ کرتا ہوں. اٹس اے پینٹنگ. تو میرا لائف رائٹنگ اسٹائل جو ہے وہ مصوروں سے انفلوئنسڈ ہے، یا جو مصوری کے جو مختلف اسکول ہیں ان سے انفلوئنسڈ ہے. تو زندگی بھر میں نے محمد بن قاسم کو ایک اپنے دھرتی کے دشمن کے طور پہ دیکھا جب سے شعور سنبھالا. اور جب میں نے قلم اٹھایا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کو میں ایک درندہ بنا کے پیش کروں گا، لیکن میرا قلم اس کو درندہ بنانے پہ تیار نہیں ہوا. میرے قلم نے محمد بن قاسم کو ایک ایسے شخص کے طور پہ پینٹ کیا کہ جو 14 سال کی عمر میں فوجیوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اس کی تربیت شروع ہوتی ہے، 15ویں سال میں اس کو اپرینٹس زیر تربیت فارس کا گورنر بنا دیا جاتا ہے. ایک شخص ہے جس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا، تو اس کی نفسیاتی کیفیات کیا ہوں گی. اس شخص کو میں نے پینٹ کیا. میرے سامنے نہ کوئی ہیرو تھا، میرے سامنے نہ کوئی ولن تھا، میرے سامنے ایک انسان تھا جس کا بچپن چھین لیا گیا تھا. تو وہ بچہ اس میں پیا. تو مطلب جیسے آپ نے بتایا کہ آپ پینٹ کرتے ہیں، تو یہ سوال سن کے بہت سارے لوگوں کو رہا ہے کہ آپ نے تاریخ کو مسخ کرنے کی بہت کوشش کی ہے. مطلب آپ نے محمد بن قاسم کو ایک ہیرو ٹھہرانے کے لیے اور اس کو مہذب پیش کرنے کے لیے تاریخ کو مسخ کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ نے ایز اٹ از تاریخ کو رکھا ہے یا فکشن اور تاریخ کو الگ کر کے سمجھنا چاہیے؟ نہیں، پھر دوبارہ کہوں گا، اس میں بن قاسم قطعی طور پہ مہذب پیش نہیں ہوا ہے. اس میں بن قاسم ایک رو قسم کا نوجوان پیش ہوا ہے جس کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ جس کو کلچر کا پتہ ہے. اس کو صرف جو سکھایا گیا ہے اپنی ملٹری اکیڈمی میں یا راجنیتی میں، بس یا اس کو صرف وہی پتہ ہے کہ حکمرانی کیسے کرنی ہے، اموی بادشاہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں سندھ کے اصل دشمن کو تلاش کر رہا تھا کہ جس کو محمد بن قاسم کے کردار میں چھپا دیا گیا ہے. تو سندھ پہ جاہریت کا تو اصل دشمن خلیفہ تھا. آپ کسی بھی سندھی سے پوچھیں کہ اس خلیفہ کا نام کیا تھا جو سندھ پہ چڑھائی، سندھ پہ فوج کشی کا اصل مجرم تھا، کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا. شاید امیہ خلیفہ سلمان، نو، سجاج واز اے گورنر.
حجاج واز ون آف ہز آفیسر. تو خلیفہ تو دمشق میں بیٹھا ہوا تھا نا, الولید. اچھا, مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اصل جو قوتیں تھی وہ الگ تھی. نو, بات وہ خلیفہ تھا. خلیفہ نے حکم دیا کہ سندھ پہ قبضہ کرنا ہے, تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے. نہیں, اس میں جو راجکماری کا تعلق ہے جو آپ دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ, محمد بن قاسم کے ساتھ, یہ جو تعلق ہے اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ مطلب یہ صحیح تعلق دکھایا گیا ہے؟ یہ تو دیکھیں, یہ ایک آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ایک فکشن ہے جس میں جب ہم سندھ کی تاریخ پڑھتے ہیں, چاہے درباری تاریخ ہو یا سینہ بسینہ تاریخ ہو, یا پہلی بات تو ہمارے پاس جو تاریخ پہنچی ہے وہ صرف درباری سورسز سے پہنچی اس حملے سے متعلق. تو جب آپ اس تاریخ کو چھان پھٹک کرتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں, تو آپ کو کہیں بھی بن قاسم کی جنسی زندگی کا سراغ نہیں ملتا ہے. مختلف ضعیف روایات ملتی ہیں. کوئی کہتا ہے شادی ہو گئی تھی, کوئی کہتا ہے نہیں ہوئی تھی, کوئی کچھ. لیکن اب جو تاریخ, درباری تاریخ میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بن قاسم نے قبضہ کیا, راجہ طاہر کی بیٹیوں کو یرغمال بنایا, بندی بنا کے بغداد بھیج دیا, یہ لکھا ہے. لیکن بغداد یہ جھوٹ لکھا ہے, کیونکہ بغداد اس زمانے میں امیہ کا وہ نہیں تھا, تپائے تخت دارالخلافہ, وہ دمشق تھا. خیر, سمجھ لیں کہ دمشق بھیج دیا. اور پھر وہ وہاں خلیفہ نے بتایا, خلیفہ کو اس نے بتایا نہیں, بن قاسم تو ہمیں پہلے ہی جنسی طور پہ یوز کر چکا ہے, تو داغ لگ چکا ہے. تو اس پہ خلیفہ کو غصہ آیا اور اس نے بن قاسم کو سزا دے کر واپس بلوا لیا. یہ تمام جھوٹ ہے. تو میں نے اپنے اس فکشن میں اپنی راجکماریوں کو خلیفہ کے پاس نہیں بھیجا. میں نے ان کو عزت کی موت دی اور انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں گرا دیا. لیکن ایک شہزادی گرفتار ہو گئی تھی, راجکماری. اب یہاں ایک لو اسٹوری گرو ہو رہی ہے. it's just a fiction. مطلب آپ نے اس کو رومانٹیسائز کیا ہے پڑھنے والوں کے لیے, ایک اس کو مزیدار بنانے کے لیے؟ نو, اس لیے نہیں کیا. یہ ایسا ہوا کہ جب اس نے بن قاسم کے دل پہ پہلی بار کیوپیڈو کا تیر چلا, وہ پہلی بار مجروح ہوا عشق سے, تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس راجکماری کے دل کو جیتنا چاہتا ہوں. تو اب دل کو جیتنے کی جنگ محل میں آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم عشق جو ہے وہ پروان چڑھ گیا ہے. پہلے 2 سال تک تو ناراض ہے راجکماری, کیونکہ وہ بن قاسم بہرحال ان جرائم کا میں شریک تھا, تو وہ اس سے شدید ناراض تھی. لیکن آہستہ آہستہ راجکماری کو پتہ چلتا ہے کہ اصل کلپرٹ تو اس کا چچا ہے حجاج, اور اس کے اوپر جو خلیفہ ہے وہ ہے. تو یہ تو ایک جسٹ ایک کٹ پتلی سا نوجوان ہے جس کو نہ تاریخ کا پتہ ہے, نہ مذاہب کا پتہ ہے, ہر چیز سے یہ بیگانہ ہے. تو پھر ان کے درمیان آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے. تو یہ ایک آرٹ ورک ہے. اس کو میرا نہیں خیال کہ ناول پڑھنے والے کو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہسٹری مس ہو گئی ہے, کیونکہ یہ تو ایک ادیب ہے, وہ اپنی دنیا تخلیق کرتا ہے. اس نے اپنا کردار تخلیق کیا اور اس کو ایک محبت کی کہانی کا رنگ دے دیا. یہی ہے آرٹ ورک کے لیے کہا جاتا ہے کہ مطلب جب تخلیقات ایک دفعہ کوئی چیز تخلیق کر دیتا ہے تو اب اس کا مالک جو ہے وہ تخلیقات نہیں رہتا بلکہ پڑھنے والا رہتا ہے. اب وہ پڑھنے والا تعین کرے گا کہ ہم یہ تاریخ مسخ ہے یا یہ ایک آرٹ ورک ہے. اب جبکہ یہاں کچھ الگ ہی زاویے سامنے آئے کہ ہمارے لوگوں نے, جن کو ہم انلائٹن کہتے ہیں, انہوں نے بھی اس آرٹ ورک کو تاریخ سمجھ کر اس پہ جو کرٹیسزم آیا ہمارے سامنے وہ بے بنیاد تھا, اور اس کا مطلب حقیقت سے کوئی بھی کہا نہیں جا سکتا کہ کوئی بھی اس میں حقیقت ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جیسے اس ناول میں, بھاگ بھری ناول میں, افغانستان اور کابل کی جو پوزیشن دکھائی جاتی ہے کہ کابل میں کس طرح یہ ملیٹنٹ گروپ, اور اس میں خود ISI چیف بھی, وہ بھی خود آتے ہیں اور خود یہ مدرسوں کی اور یہ پشت پائی کرتے ہیں.
تو یہ صدر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے وزٹ کی ہیں یا آپ نے پڑھی ہیں یا آپ کو یہ ان چیزوں کا کیسے علم ہوا؟ اصل میں یہ سب چیزیں اس پر امریکن رائٹرز نے، برٹش رائٹرز نے، یورپین رائٹرز نے، ان سب نے طالبان موومنٹ پہ بہت لکھا ہے. ایون پاکستان کے ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز نے بھی بہت کتابیں لکھی ہیں. تو ان میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے. تو ہر چیز جو ہے اویلیبل ہے، سب لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو فکشن میں یوز کرنا وہ ایک آرٹ ہے. اور میں ایک بات پھر کہنا چاہوں گا کہ فکشن میں کبھی بھی حقیقت نہیں ڈھونڈنا چاہیے. فکشن حقیقت سے ماورا ہوتا ہے. اور جیسے پینٹنگ ہوتی ہے، پینٹنگ میں پرانے زمانوں میں اسلوب یہ ہوتا تھا کہ آپ ایز اٹ از پینٹنگ بناتے تھے کہ جو نظر آ رہا ہے اسے پینٹ کر دیا. لیکن جب 17ویں صدی میں ایک نیا اسکول آیا، اس میں یورون بوش اس کا ایک بہت اہم کردار ہے. اس نے اس طرح سے پینٹ کیا کہ مثلا جنت کو ایسے پینٹ کیا جو بائبل میں بالکل بھی ایسے نظر نہیں آتی. اس نے ماورا ہو کے پینٹ کیا. دوزخ کو اس نے ایسے پینٹ کیا جو آپ بائبل میں جس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ بالکل اور طرح سے اس نے پینٹ کیا. تو اسی طرح سے مجھے بھی یہ پینٹنگز جو ہیں وہ انسپائر کرتی ہیں کہ میں ایسے لکھوں جو نہیں ہے، میں وہ لکھوں کہ جو نہیں ہے. تو وہی ایک فکشن ہے کہ آپ اپنی ایک جدا دنیا تخلیق کریں اور قاری کو اس دنیا میں آپ در کھولیں اور لے کر آئیں. ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جینڈر ڈفرینس نظر آیا مجھے، اور وہ میں ایسے انالائز کر سکتا ہوں کہ مجھے بے تحاشا میسنجر کے ذریعے میسیجز آئے جو میری خواتین پڑھنے والوں کے، کیونکہ انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ ایک مہم چلی تھی، لوگ گالیاں لکھ رہے تھے اور وہ ایک شور و غوغا مچا ہوا تھا کہ بنت طاہر کو آپ نے یہ کر دیا، ویسے کر دیا. خواتین جو ہیں میسنجر میں پرائیویٹلی چیٹ کر رہی تھیں، میسیج ڈراپ کر رہی تھیں، اور وہ کہتی تھیں ادا سر پلیز یو ڈونٹ مائنڈ اٹ، آپ کا ناول جو ہے مارولس ہے، ہم خواتین جو ہے نا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو عجیب سی بات ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سندھیانی تحریک میرے ساتھ کھڑی ہے. یہ اگر بات رسول بخش پڑھیو صاحب کو آپ بتا رہے تو وہ بہت ہی متاثر ہوتے ہیں آپ کی اس بات سے کہ ایک بہت بڑی موومنٹ جو انہوں نے شروع کی تھی، اور آپ جیسے تحقیقات کی طرف سے جیسے ایسی بات ملنا یہ بڑی ایک خوشائن بات ہے. تو ناظرین، آپ نے زیدی صاحب کو سنا، اور ان کا جو پہلا ناول تھا آج سے 13 سال پہلے، چینی جو میچینا تھی، وہ پہلے ڈچ زبان میں لکھا گیا تھا، اس کو بعد میں صدر صاحب نے خود ہی ترجمہ کیا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ جو یہ ناول میں نے نہیں پڑھا تو اس کے بارے میں تھوڑا صدر صاحب اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ یہ ناول بھی ہماری اسٹاک میں شامل ہو جائے. یہ میرا پہلا ناول تھا، اور بنیادی طور پہ پلے لکھا تھا پہلے میں نے اس موضوع پر، اور اس پلے کو ٹرانسفارم کیا تھا ناول میں. یہ ناول بھی ہسٹری سے اخذ کیا گیا، اور یہ اس طرح سے ہے کہ 1863 میں سلیوری کے قانون جو ہے ایبولشڈ ہو گئے تھے، ان کو منسوخ کر دیا گیا تھا. لیکن ساتھ ساتھ 10 سال کا ٹائم دیا گیا تھا کہ جو سلیوز ہیں وہ 10 سال گڈ بیہیو کریں تو اس کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ آف فریڈم، پروانۂ آزادی مل جائے گا. مجھے مزہ آتا ہے انگلش اور پھر اس کی اصطلاحات کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے میں. تو لیکن غلام جو ہے وقت سے پہلے ہی کھیتوں سے اور پلانٹیشن سے بھاگنا شروع ہو گئے تھے. تو ڈچ کافی اور شوگر کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی تھی. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے برٹش کالونیل فرینڈز کی مدد سے وہ ہندوستانی مزدوروں کو بھرتی کرتے ہیں. اس طرح سے وہ بھرتی شروع ہوئی، اور جب وہ چونکہ ہندو جانا نہیں چاہتے تھے، سمندر پار کرنا ان کے لیے ممنوع ہوتا ہے ہندوؤں کے لیے. دشوار تھا؟ نہیں، دشوار نہیں تھا، وہ مذہبی طور پہ ممنوع ہوتا ہے کہ آپ سمندر کا سفر نہیں کر سکتے ورنہ آپ کی ذات بھرشٹ ہو جائے گی. تو اس لیے وہ جانے کو تیار نہیں تھے. تو پھر انہوں نے ایک مذہبی کارڈ استعمال کیا مزدوروں کی بھرتی کے لیے، کیونکہ جس دیش میں انہیں لے جانا تھا اس کا نام تھا سورینام. وہ ڈچ کالونی تھی کیریبین کے ایریے میں، برازیل کے برابر میں.
تو انہوں نے بھرتی کرنے والوں کے ذریعے پروپیگنڈا کیا کہ آپ شری راما دیس جائیں گے. تو وہ ہندو خوش ہو جاتے تھے کہ یہ تو کوئی مقدس جگہ ہے، شری رام کا دیس ہے، اور وہاں ایک ایسی گنگا بہتی ہے جو ہندوستان کی گنگا سے بھی زیادہ پوتر ہے اور وسیع ہے، اور ہندوستان کی گنگا میں تو مٹی بہتی ہے اور وہاں کی جو شری راما کے دیس کی جو گنگا ہے اس میں سونا بہتا ہے. تو اس طرح سے وہ پھر بھرتیاں ہوئیں، اور وہاں جا کے ظاہر ہے نیو سلیوری میں یہ انٹر ہو جاتے ہیں لوگ، اور انہیں بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ناول ڈچ نوآبادیات پہ ایک تنقید ہے. مطلب کہا جا سکتا ہے کہ آپ اتنا ہسٹری کو بھی پڑھتے ہیں تبھی آپ یہ ان چیزوں کو ڈپکٹ کر پاتے ہیں. مطلب اگر یہ ہے کہ آپ کو ہسٹورین ہونا چاہیے تھا لیکن آپ فکشن میں آ گئے، تو یہ کہنا غلط ہے یا یہ کہنا صحیح ہے؟ تاریخ نے مجھے ہمیشہ سے متاثر کیا، ہمیشہ سے فرام ویری بگننگ. لیکن میں نے ہالینڈ میں گیا تو پلانٹ سائنس اور وہ لائف سائنس پڑھ بیٹھا جو ایکچولی میری فیلڈ نہیں تھی، لیکن بس آئی ڈیڈ اٹ. تو لیکن دل میرا اسی تخلیقی دنیا میں لگا ہوا ہے. مطلب آپ کا دل پھر بھی ہے ہسٹری سے ہی ہے؟ ہسٹری، فکشن، یس، آرکیولوجی. دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. تو یہ ہمارے ساتھ تھے صفدر زیدی صاحب، جن کا بہت شکریہ ہمارے ہم سید بھی نشست کے لیے انہوں نے وقت دیا. ہم حاضر ہوں گے کسی اور مہمان کے ساتھ، کسی اور کتاب کے ساتھ. آپ سب کی بہت مہربانی.